الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن زاد صبابۃ وشوقا کنت لہ شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، اور جو شوق و محبت کے ساتھ اس میں اور زیادتی کرے تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں جو آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا علانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ مولا علی نے ایسا کیسا صدقہ کیا؟ حضرت نعیم الدین مراد آبادی جو مفسر قرآن ہیں لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے، صرف 4 درہم تھے۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں کیا، ایک دن میں کیا، ایک اعلانیہ کیا، ایک چھپ کر کیا۔ اللہ کریم نے یہ سارا صدقہ کیسا قبول فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ یہاں 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک دل کیسا تھا، 4 ہی تھے، چاروں دے دیے۔ ہمارے پاس لاکھوں ہوتے ہیں، تھوڑے نہیں دیتے۔ 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہے نا، وہی لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہے، وہی کیلکولیشن گھبرا رہے ہوتے ہیں یار یہ بھی بچ جائے زکوٰۃ سے، یہ بھی نکال دو، کسی طرح اس کی بھی نہ دینی پڑے۔ اچھا پچھلے سال دی تھی دوبارہ دینی پڑے گی۔ سوال بھی ایسے کرتے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا چاہ رہا ہے بھائی۔ حضرت وہ پچھلے سال دے دی تھی، سونا وہی ہے تو دوبارہ دے دیں۔ بھائی ہر سال گزرنے کے بعد 2.5% آپ نے دینا ہے۔ ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صدقہ دیں یا نیکی کریں، اس کے پیچھے ریزن ایک ہو کہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ مال خرچ کریں نہ عبادت کریں۔ اور ماہ رمضان کے بعد عید الفطر کی آمد ہوتی ہے، اور یاد رہے عید الفطر والے دن ایک بڑا ہی افضل کام کرنے والا یہ ہے کہ اس دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ بندے کے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک وہ صدقہ فطر کو ادا نہیں کرتا۔ قیمت سن لیں جو دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ گندم کے آٹے کا جو فطرہ ہے وہ 340 روپے ہے، جو کا 800 روپے ہے، کھجور کا 2400 روپے ہے جو نارمل کھجور ہے، اور کشمش کا 5600 روپے ہے۔ یہ تو ہو گئے 4۔ اب جس کو نور اللہ نور اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا ہے تو پھر اجوا کھجور کا جو فطرہ ہے 14400 روپے ہے۔ کہ تو خوش دلی سے خرچ کریں، یہ شکرانے کا ایک انداز ہے کہ مولا تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، میں اپنا بہترین مال سے فطرہ دوں گا، سب سے اچھی کیٹیگری والا فطرہ دوں گا۔ اور آپ یقین رکھیں آپ اچھا فطرہ، زکوٰۃ، خیرات اچھے طریقے سے دیں، اپنا اچھا مال اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کریم اس سے اور اچھا آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، تو اس بار دل سے فطرہ دیں۔ اور اب جب فطرہ دینا ہی ہے اچھا تو پھر آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، یعنی ایک تو آپ نے اللہ کی راہ میں زیادہ اچھا خرچ کرنے کا ثواب کمایا، اور پھر دوسرا یہ ہو گیا کہ میرے پیسے وہاں لگ گئے کہ جہاں دین کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، جہاں علماء بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، دنیا بھر کے غیر مسلموں کو مسلمان کیا جا رہا ہے، اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے۔ تو سبحان اللہ یہ تو نور ڈلا نور ہو گیا نا۔ تو آگے بڑھیے، اپنی دعوت اسلامی کو فطرہ دیجیے۔ مفتیان کرام یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فطرے کے لیے عید کی نماز کا انتظار بھی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ رمضان میں بھی فطرہ دے سکتے ہیں۔ تو نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، آج سے اپنے بچوں کا سب کا فطرہ ادا کر دیں اور بہترین فطرہ ادا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ایسے کئی گھرانے ہیں کہ جہاں روزانہ افطار میں باقاعدہ اہتمام سے اجوا کھجور کھائی جاتی ہے۔ یار روز افطار میں اجوا کھا رہا ہوں اور عید والے دن فطرہ میں گندم کا دے رہا ہوں، اپنے دل سے پوچھ لیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ آپ
الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پچھلے دور اعلان کیا کہ میں اپنی طرف سے اجوا کھجور کا فطرہ پیش کروں گا. پھر نگران شورا نے بھی ماشاءاللہ یہ اعلان کیا, تو انشاءاللہ میری بھی نیت ہے اپنا اور اپنے سارے گھر والوں کا انشاءاللہ اجوا کھجور کے لحاظ سے فطرہ دیں گے. یعنی یہ تو سچی بات ہے, ہمارے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, اتنی پیاری نعمت ہے, خرچ کریں گے انشاءاللہ, کہیں نہیں جائیں گے, ادھر بھی ملٹی پلائی ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو جنت کے خزانے بھی عطا ہوں گے. ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے تو اخلاص کی ایک تعریف علماء نے بیان کی, بہت ساری تعریفیں ہیں, اس میں سے ایک تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. اب بتائیے, میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتہ چل جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. نیکیاں پتہ نہ چلیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یار کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے پتہ چل جائے کہ میں نے اس بار کتنی زکوٰۃ دی ہے, تو کتنی روزے رکھے, تو کتنے تراویحاں پڑھی, تو اور کتنی تلاوت کی. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اپنے دل سے پوچھیں. یہی شیطان مردود چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں اور ہم اس کی واروں میں آ جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا یہ ذکر خیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو. آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کیسا کام کرتے تھے. ایک بار ایک غزوے میں کسی سے لڑائی ہو رہی تو آپ اس کافر کے سینے پہ چڑھ گئے. اس کافر نے کیا کیا؟ آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. دشمن خدا نیچے ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, اور مولا علی جیسی شخصیت ہے, کتنی شجاعت والے ہیں, اور چہرے پہ تھوک دیا اس ظالم نے. آپ ہٹ گئے, آپ نے اسے چھوڑ دیا. کہتا ہے اے علی یہ کیا ہے؟ میں تمہارے نیچے تھا, ہاتھ میں تلوار تھی, اور میں تمہارا دشمن ہوں, اور میں نے اور تمہارے لیے ایک برا عمل کیا, چہرے پہ تھوک دیا. میں تم سے پہلے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس بھی شامل ہو گیا, میرے دل کا غصہ بھی شامل ہو گیا. اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو شاید وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا. یہ اخلاص دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں. مگر ہم شاید اب ایسے ہو گئے کہ شاید کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے. ہر کام میں دنیا کا مفاد ہے, دنیا کی واہ واہ ہے. میں ایک سوال چھوڑ کر اپنا بیان اب ختم کرتا ہوں کہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا کہ میرے پاس, آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ سوال ضرور کیجئے گا. شاید پھر شرم آنے لگے کہ یار جو نیکیاں میں نے اکیلے میں بھی کی تھی نا, کسی کو نہیں پتا تھا, وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے, کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے میں نے بتایا ضرور کسی کو. نہ کریں ایسا. اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. جہاں میں نے چیریٹی کی بات کی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی, سب سے پہلے اپنے حقدار غریب رشتہ داروں کو آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک عظیم و شان مدنی تحریک دعوت اسلامی. یہ تحفہ بھی تو دعوت اسلامی نے دیا ہے نا. اس علاقے میں ہمارا ارمان تھا کہ مسجد بنے, اور ایسا ہی کام دعوت اسلامی ساری دنیا میں کر رہی ہے. الحمدللہ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی, 5200 سے زیادہ مدرسے چلانے والی, 3.25 لاکھ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کروانے والی, 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا دینے والی, ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو عالم اور عالمہ کورس کمپلیٹ کروا دینے والی, 39,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ مہیا کرنے والی, پورے پاکستان کی سڑکوں پر پلانٹس لگا کر, پودے لگا کر اس کو درخت بنانے والی, اور ہمارے لاکھوں مسلمانوں تک راشن اور کیش پہنچانے والی, مدنی چینل چلا کر ہمارے گھر میں پہنچ کر سنتیں اور علم دین پہنچانے والی, اور کڈز مدنی چینل کے ذریعے ہمارے بچے ان کو سنتوں کی طرف لانے والی آرگنائزیشن ہماری دعوت اسلامی ہے. تو کیوں نہ اتنے بڑے اس کاروان کا ہم بھی حصہ بنیں. تو اپنے صدقات, اپنی زکوٰۃ, اپنے فطرے کے اندر بھی اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. فطرہ بھی آپ نے سب نے دینا ہے اور بہترین دینا ہے, یہ یاد کر لیجئے. جس کو اللہ نے نوازا ہے, اللہ نے نوازا ہے, تو احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا, اور اس میں کشمش کا, جو کا, کھجور کا اور گندم کا. جب دینے کی باری آئے تو اچھے دل کے ساتھ دیں. روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھانی ہے اور فطرہ گندم کا دینا ہے, یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا. اللہ نے جب اجوا دی ہے, اللہ نے بہترین کھانے دیے, تو یہ بھی شکر کا انداز ہے. یا اللہ تو نے مجھے بہترین رکھا, میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا. ایک بار پھر جو ہمیں دعا نبی پاک کی حدیث سے سیکھنے کو ملی, 3 بار مل کر پڑھیں گے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی.
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و